میں نے دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے، میرے اسرار کو کون سمجھ سکتا ہے۔ عذرا نے سلائیوں پر سے نظر اٹھا کر سوچا اور نیت کے گہرے احساس کے ساتھ وہ عمران کے لیے پل بن رہی تھی۔ دھوپ لان میں پھیل گئی تھی اور سبزی کے کنارے کنارے گلاب کے پھول مرجھاتے جا رہے تھے۔ چند روز پہلے نجمہ کی شادی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب فضا میں پہلوؤں کے بولنے کی آواز تھی۔ یہاں کا موسم بھی ختم ہوا۔ میرے اسرار کون جانتا ہے، اس نے دوبارہ سوچا، لیکن یہ سوچ ان معدود سے چند خیالات میں ایک تھی جو کبھی کبھار آپ اس کے دماغ میں آتے چلے جاتے تھے۔ عموماً وہ سوچ سے گھبراتی تھی کہ وہ اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ذہن میں ایک کاہل آگاہی کی حالت میں کام کرتا رہتا تھا، لیکن ذہن کی اس چھٹی کے باوجود اس کے جینے کے احساس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جب وہ سب کچھ جانتی اور محسوس کرتی تھی، وہ زندہ رہنے کے قدیم عمل کو اس نے مکمل طور پر اپنے آپ میں جذب کیا تھا، اور اس کے وجود میں وہ توانائی پیدا ہوئی تھی جس کے سہارے وہ دنیا کے کروڑوں چھوٹے چھوٹے انسان روزانہ زندہ رہے۔ وہ دن رات کے سارے کام بڑے سکون اور بڑے آگاہی اور نرم روی کے ساتھ کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں شکایتوں پچھتاؤ کا وجود نہ تھا، کہ وہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ پرویز گھر کا اکلوتا فرد تھا جو سارا سلسلہ چلا رہا تھا اور بڑی دریا دلی کے ساتھ اپنی ماں اور بہنوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتا اور سرکاری حلقوں میں ایک کامیاب دیانتدار افسر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے فرائض میں روزانہ اپنی ماں اور بہن کے پاس الگ الگ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی صحیح ان کی خیر و عافیت دریافت کرتا، دوسرے تیسرے اپنی بیوی کے ساتھ الجھنا، اس سے بات قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ دونوں دوسرے عورتوں کا دنیا بھی اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اب ساری عمران کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا، اور ان دنوں میاں بیوی کا اخلاقی فرائض ہو چکا تھا، شامل تھا اس کی بیوی اور عذرا کی طرح جو پرانا برتری کا وہ رویہ قائم تھا، اس کے اور ان کے حقارت بھی شامل ہو چکی تھی کہ پہلے ہجرت اور موروثی جائیداد کی گم کردگی، اور اس کے بعد اس کے خاوند کی گم شدگی اور روشن آغا کی موت، اور اس گھر میں اب اس کی حیثیت صفر کی برابر رہ گئی تھی۔ وہ زندگی کی کوئی شے اس کے حق میں نہ رہی تھی۔ عذرا کے لیے پرویز کی بیوی کا یہ رویہ معمول میں شامل ہو چکا تھا، اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے آپ کو دن بھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ صبح سویرے سارے کمروں کی صفائی اپنے نگرانی میں کرنا، نجمہ کے جانے کے بعد سے باغ کے دیکھ بھال کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ لان میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بڑی انہماک سے عمران کے لیے پل اور یا پرویز کے لیے موزے بنتی رہتی تھی، اور کبھی کبھار اپنے بھوج کے کہنے پر باورچی خانے میں جا کر خان سامہ کی مدد کرتی۔ چنانچہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ سرکاری تقریبوں کے موقع پر پرویز اپنی بیوی کے علالت کی وجہ سے اور اس کی اجازت دینے پر اپنی بہن کو ہمراہ لے گیا، اور اس نے بڑی خوشی سلوبی اور وقار کے ساتھ اپنے بھائی کے خاندان اور سرکاری رتبے کے مطابق اپنے فرض کو انجام دیا۔ گھر کی مجلسوں میں البتہ اس کی حیثیت کمتر تھی، درجے میں اس کے بعد صرف ملازمین آتے تھے۔ اس کے باوجود آخر وقت پر کسی نہ کسی طرح تیار ہو کر وہ منظر پر آ جاتی۔ وہ اپنی بھوج سے الگ اپنی پرانی گریس کے ساتھ مہمانوں میں گھومتی پھرتی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتی۔ ان کے کم از کم دوبارہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بھی جاتی جو اب بستر مرگ پر تھی، اور وہ بڑی سکون اور سبھاؤ کے ساتھ اس سے باتیں کرتی اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس کی موت کا عذرا کو
کبھی خیال نہ آیا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے اس کے بعد کبھی اس کو کسی موت کا خطرہ لاحق ہوا تھا۔ مستقبل کے اندیشوں کا شخصیت یلجا اور پائیدار تھی، لحاظ سے وہ اپنی خصوصیت، معاشرت اور ایسی پس منظر کے باوجود دنیا کے ان گنت چھوٹے چھوٹے لوگوں کی، جیسے کہ ان کی مالی یا بیرے یا خان سامہ تھے، نمائندہ تھی۔ وہ لوگ جو زندگی کے تمام تر عدم تعاون کے باوجود کچھ نہ جانتے ہوئے بھی دنیا کے عظیم کاروبار کو چلانے کے چکر میں بڑے توانائی کے ساتھ ہمہ مصروف رہتے تھے۔ کبھی کبھی نعیم کا خیال آنا تو ان کے دل میں بے اختیار درد پیدا ہوتا، مگر اور باتوں کی طرح یہ بھی اب معمول بن چکا تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ اس وقت تک یکے بعد دیگرے چند سوچیں اس کے ذہن میں ابھرتی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتی۔ ذہنی عیاشی کے ان موقعوں پر وہ اپنی قدرتی سطح سے کچھ اور اوپر اٹھ جاتی۔ آخر میں ہمیشہ کچھ اس بات سے سوچتی جیسے آج صبح اس نے سوچا تھا۔ میں نے دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے۔ میرے اسرار کو سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ دھوپ اور لان پر پھیل گئی اور سبزی کے کنارے اگے ہوئے گلاب کے پودوں پر پھول مرجھاتے جا رہے کہ یہ بہار کے آخری دن تھا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک روز علی نے نور الدین سے، جس کے ساتھ اب وہ رہتا تھا، بانو کا ذکر اس کے الفاظ میں کیا۔ بانو بڑی اچھی عورت درست ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، نور الدین نے کہا۔ اس پر علی نے ذرا جھجکتے ہوئے بانو کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نور الدین پہلے ٹھٹکا، پھر ہنستے ہوئے بولا، اچھا، مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا۔ وہ دیر تک منہ میں ہنستا رہا، پھر تھوڑی دیر کے سنجیدگی ہو کر بولا، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے علی، وہ بڑے کام کی عورت ہے، بڑی محنتی اور دیانت دار، اور پھر عورت کے بغیر مرد کا کیا ٹھکانا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ ہنستا اور اسے چھیڑتا اور علی منسوئی خفقی اور اظہار کرتا رہا، گویا دوسرے ادھیڑ کی عمر کی عورت آدمی تھے۔ چند باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ نور الدین اس بارے میں بانو سے دریافت کرے گا۔ اس روز کام سے واپس آنے پر نور الدین نے کہا، چلو۔ کہاں؟ بات کوئی کہاں؟ ہاں۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب دونوں منہ ہاتھ دھلا کر بانو کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ جھوپڑی بھونس جو لٹکا رہتا تھا، ستھرے میں پر لکڑی کے ٹیڑھے میڑھے ڈنڈے تھے، اڑس دیا گیا تھا۔ بانو نے دھکیلتے ہوئے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخ تھی۔ آج بڑی دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو، جو بڑے بڑے اور خوردار تھے، کام کرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے تڑکے ہوئے تھے، رگڑ کر دھوتی رہتی تھی، لیکن ان کی بدرنگی دور نہ کر سکی تھی۔ چنانچہ اس وقت انہیں اوڑھنی میں چھپائی ہوئی تھی۔ جب دونوں مردانہ اندر آئے تو وہ بڑی تمیز سے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک تینوں خاموشی بیٹھے رہے۔ جب کبھی کسی دو کی نظریں اتفاقاً آپس میں ٹکرائی جاتی تو وہ کھسیانے سے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو نہایت بدو خیال کر رہے تھے۔ کسی کو بھی بات شروع کرنے کا ڈھنگ نہ آیا تھا، حتیٰ کہ جھوپڑے میں اندھیرا اتر آیا اور بانو چراغ جلانے کے لیے اٹھی۔ اسی وقت اس کے اٹھ کر جانے اور پھر اندھیرے کے پڑنے کی وجہ سے علی کی ہمت بڑھی اور وہ کھٹکار کے کر دم بول اٹھا، میں نے نور سے کہا تھا کہ اس نے تم سے بات کی ہوگی، ظاہر ہے میں وہ رکا۔ تمہیں پیار سے رکھوں گا، میں گھر بنانا چاہتا ہوں، تم بھی تو؟ ہاں تم بھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ زمین پر دیکھتی ہوئی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے علی نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ پھر نور الدین نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ سادہ الفاظ میں اسے بتایا کہ علی محنتی اور دیانت دار آدمی تھا،
دیانتدار آدمی تھا اور کہ مرد کے بغیر عورت کی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ کمال میرا بچہ، اچانک اس کا سوال تھا۔ علی جھنجھلایا، ابھی تک تو میں اس کا خیال نہیں چھوڑا، اتنا عرصہ ہو گیا، مگر وہ ضرور آئے گا۔ وہ بانو ایک دم دھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے، علی گھبرا کر بولا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اسے بھی پالیں گے۔ پہلے پہل تو ہمیں بتا ہی ہے کہ میں اس کے جانتا ہی نہیں۔ وہ دوسرے مرد کا۔ بانو نے پھیر کر اسے دیکھا۔ مگر ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ میں اس کے ساتھ گھل مل جاؤں گا، جیسے ساتھ رہنے سے ہم سب کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے گھر کا آدمی بن جائے گا، جیسے ہمارے اپنے بچے ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، تم فکر نہ کرو، اس کی مدد بھی کروں گا۔ مگر ہم یہاں نہیں رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ ہم گاؤں چلے جائیں گے۔ اس موقع پر انہیں باتوں میں مشغول پا کر نور الدین آہستہ سے کھسک لیا۔ اسے جانتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل اور دیانتدار ہوتے ہیں اور گاؤں ہماری مدد کریں گے، یہ میرے بھائی نے کہا تھا، اور سچ ہے کہ ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم وہاں کھیتی باڑی شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ گھر بھی بنا لیں گے، اور گاؤں میں گھر بنا کر کوئی مشکل نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ کھلی جگہ کی آب و ہوا کا مفید ہوتی ہے۔ میرا بھی وہ چپ ہو گیا۔ مجھے اپنے بھائی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی۔ دو خاموش ہو کر جھونپڑی میں لیمپ کی بتی کے بھڑک کر چلنے کی آواز سنتے رہے۔ تیل ختم ہو رہا ہے، علی نے سوچا۔ دیر تک اپنی بتی کے بھڑکنے کا تماشا دیکھتے رہے، پھر بانو نے اٹھ کر تیل ڈالا۔ تم باتونی تو نہیں ہو؟ اچانک علی نے پوچھا۔ میں بس، بانو نظریں جھکا کر سادگی سے بولی، تم تو جانتے ہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ کی بتی پھر بھڑکنے لگی اور اس کے سیاہی مائل بڑے بڑے محنتی اور دیانتدار چہرے ایک ساتھ اس کی طرف اڑ گئے۔ بانو اٹھ کر دوبارہ تیل ڈالا اور دھیمے لہجے میں اسے کمال کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ ختم ہو گیا۔ آخری ممبئی داؤد خیل 1956 میں، جون 1961 میں، 56 کے بارے میں لکھا ہوں۔ عبداللہ حسینی کا ان کی کتابیں ہیں، ایک عبداللہ حسینی کے مجموعہ، عبداللہ حسینی کا نادار لوگ، باغ ان کا افسانہ ہے، قیدی ان کا افسانہ ہے، شیپ بھی ان کا ناول ہے، باغ ان کا ناول ہے، عبداللہ حسینی کا قید بھی ہے۔ یہ دیکھو، یہیں پہ اپنے افسانے